اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس سے متعلق کچھ احادیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تعلق باللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو بھی ہم اپنے پیش نظر رکھ سکتے ہیں جس کو بالعموم ہم لوگ قربانی کے موقع پہ تلاوت کرتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اس آیت کو بھی ہم تعلق باللہ کے ضمن میں تلاوت کر سکتے ہیں جو سورہ بینہ کی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پوری طرح یکسو ہو کر اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں۔ ان احادیث پہ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق باللہ کا معنی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کھلے اور چھپے ہر کام میں اللہ کا خوف محسوس کرنا ہے۔ اور یہ بھی تعلق باللہ ہے کہ ان تکون بما فی ید اللہ اوثق بما فی یدک، اپنے ذرائع وسائل کی بنسبت ہمارا بھروسہ اللہ کی قدرت پر زیادہ ہو۔ اور اس حدیث کو بھی ہم غور کر سکتے ہیں، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی اللہ سے تعلق کی بات ہے۔ پھر جب یہ تعلق بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جائے کہ ہماری محبت، ہماری دشمنی، ہمارا دینا، ہمارا روکنا، جو کچھ بھی ہمارے معاملات ہیں وہ پورے کے پورے اللہ کے لیے ہو جائیں، تو پھر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق تکمیل کو پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع کے لیے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرے، جو شخص اللہ کی خاطر دشمنی کرے، دینا اور نہ دینا یہ سارے کے سارے اللہ کی خاطر ہو، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی طریقے سے ہمارے اپنے تعلق کی نوعیت کو، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے، اس کو جانچنے کے لیے ہمیں روزانہ رات میں وتر میں ہم جو دعائے قنوت کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس کو بھی ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظروں کے سامنے ترجمے کے ساتھ لائیں تو ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ نستعینک، خدایا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستہدیک، ہم تجھ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، ونستغفرک، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ونؤمن بک، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، تیرے ہی بھروسے پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، تجھی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، ساری تعریفیں تیرے لیے مخصوص کرتے ہیں، ونشکرک، ہم تیرے شکر گزار ہیں، ولا نکفرک، ہم تیرے نعمتوں کا کفران نہیں کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، مولا ہم ہر اس شخص سے اپنے تعلق کو ترک کر دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّ، تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، تیرے ہی سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، ہماری ساری دوڑ دھوپ تیرے ہی لیے ہیں، وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا عذاب کافروں کے لیے ہے۔ اس طرح ہم ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے وتر میں ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ محترم حضرات، تعلق باللہ بڑھانے کا طریقہ
کیا ہے، کس طریقے سے ہم تعلق باللہ میں نشو و نما پیدا کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، تو اس ضمن میں دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ تعلق باللہ پیدا کرنے کی ایک ہی صورت ہمارے سامنے ہے، پیدا کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک، معبود اور حاکم تسلیم کر لے، الوہیت کی، معبودیت کی، عبادت کے استحقاق کی تمام صفات، تمام اختیارات کو اللہ ہی کے لیے مخصوص کرے اور اپنے دل کو شرک کے ہر شائبے سے پاک کرے۔ یہ کام جب آدمی کر لیتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو بڑھانے، نشو و نما کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ فکری طریقہ ہے، دوسرا طریقہ عملی طریقہ ہے۔ فکر و فہم سے اللہ سے تعلق کو بڑھانے کی صورت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اسی طریقے سے صحیح احادیث کا ہم مطالعہ کریں، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان جو نسبتیں ہیں ان نسبتوں کو ہم سمجھیں، ان نسبتوں پر ہم غور کریں، ان نسبتوں کا استحضار ہمارے اپنے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ ہم رکھیں۔ اللہ اور بندے کی نسبت کو اگر ہم غور کریں تو چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی نسبت اللہ کی اور ہمارے درمیان جو ہے وہ بندے اور معبود کی ہے۔ اللہ رب العالمین معبود ہے اور ہم ہر حال میں اللہ کے بندے، عبد ہیں۔ یہ سب سے بڑی نسبت ہے۔ بندے کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی جگہ پہ اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں، اپنے دل میں ذرا برابر بھی میں نہ لائے، تو سب سے بڑی نسبت وہ یہی ہے، سب سے بڑی نسبت یہی ہے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا معبود ہے۔ دوسری نسبت، ہم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار امانتیں عطا کی ہیں، ہمارے حوالے کی ہیں۔ تیسری نسبت ہماری اور اللہ کے درمیان یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے ساتھ گویا ایک بیع کا معاہدہ کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ چوتھی نسبت ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا مختار ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کا حساب لے، اور حساب لے تو وہ صرف ظاہری نہیں، ظاہری اعمال ہی کی بنیاد پر حساب نہیں، بلکہ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری نیتیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کے سلسلے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ وہ ہمارا حساب لے۔ اس طریقے سے ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو نسبتیں ہیں، ان نسبتوں پہ اگر ہم غور کرتے رہیں، ان نسبتوں کو اپنے دل و دماغ میں مستحضر رکھتے رہیں، تو ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر لمحہ، ہر ہمیشہ بڑھتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ فکری طریقہ اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، بلکہ زیادہ دیر تک نبھایا بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ عملی طریقے سے اس کو مدد اور قوت نہ پہنچائی جائے۔ عملی طریقہ وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا ہے۔ عملی طریقہ یہ ہے کہ احکام الہی کی مخلصانہ پیروی اور اطاعت کی جائے، ہر اس کام میں جان لڑا کر دوڑ دھوپ کرنا جس کے متعلق ہمیں معلوم ہو کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، یہ عملی طریقہ ہے۔ احکام الہی کی مخلصانہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بادل ناخواستہ یا بیزارگی کے ساتھ عمل کرنا نہیں، بلکہ اپنے دل کی رغبت
शौक़ के साथ खुफिया भी और अलानिया भी, छुप छुपा कर भी और लोगों के सामने भी अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम के तमाम कामों को अंजाम देना, ये दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत है। इसी तरीके से अहकाम इलाही की इताअत में ये बात भी शामिल है कि अल्लाह ने जिन कामों से रोका है, जिन कामों के हराम होने का अल्लाह ने कुरान करीम में हमें तालीम दी है, उन हराम कामों से, उन ममनुआ कामों से भी हम अपने आप को रोकें, अपने आप को बचाएं। रोकने में, अपने आप को बुराइयों से बचाने में दुनिया की कोई गरज ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अवामिर की अंजाम दही में दुनिया की कोई गरज ना हो, न नामो नमूद की गरज हो, ना दिखलावे की गरज हो, न कोई और मफाद हमारे अपने पेश नज़र। ताल्लुक़ बिल्लाह की अफजाइश के वसाइल क्या हैं? अमली एतबार से दो चार चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली चीज़ अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की, वो है नमाज। सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम ही नहीं, फ़राइज़ के साथ साथ सुन्नतों के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम भी अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करता है। नमाज की अदायगी में हमें इस बात की भी कोशिश करना है कि हमने नमाज में जो कुछ तिलावत किया है, जो तस्बीहात का हम एहतमाम करते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें अगर हम समझ कर पढ़ते हैं तो फिर समझ के पढ़ने में एक तो लुत्फ़ भी आता है, दूसरे अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का एहसास भी फितरी तौर पे हमारे दिलों के अंदर पैदा होता है। नवाफिल के सिलसिले में बिलखुसूस मर्द हजरात को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो घरों के अंदर नवाफिल अदा करें। मस्जिदों के अंदर नमाज़ों के सिलसिले में ये बात बताई जा रही थी कि नवाफिल का एहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा छुपकर हो, तन्हाई में हो, घरों के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे भी इरशाद फरमाया कि अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ, घरों के अंदर नमाज़ों का एहतमाम। घरों में नमाज का एहतमाम करने से घरों की भी तरबियत, अफराद खाना की भी तरबियत हो जाती है। नंबर दो, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करने का जो तरीक़ा है वो ज़िक्र इलाही है, अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह के ज़िक्र में जहाँ सुबह शाम के अज़कार है, सोते उठते, खाते पीते, चलते फिरते, गाड़ी के पर सवार, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएँ हमें सिखाई हैं, उन दुआओं का कसरत से एहतमाम और सुबह शाम के अज़कार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का एहतमाम, ये सारी की सारी चीज़ें ज़िक्र इलाही में शामिल हैं। नीज़ ज़िक्र इलाही में किताबुल्लाह की तिलावत भी है। सबसे बेहतरीन इबादत किताबुल्लाह की तिलावत करार दी गई है। तो किताबुल्लाह की तिलावत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र है। इसी तरीके से रोज़ों का एहतमाम भी हम करें, जिसके ज़रिए अल्लाह से हमारा अपना ताल्लुक़ मजबूत होता है। फ़र्ज़ रोज़ों का तो हम एहतमाम करते हैं, रमज़ान में नवाफिल का भी एहतमाम हम करें। बहुत सारे लोग नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं। बिलखुसूस अय्याम 20 के रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम के साथ रखा करते थे, उनका भी हमें एहतमाम करने की ज़रूरत है। चौथी चीज़, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करने के ज़िम्मन में अल्लाह की राह में इन्फाक है, माल खर्च करना है। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के सिलसिले में भी हमें ये बात जहन में रखना है कि ज़कात भी इन्फाक में है, फ़ित्र भी इन्फाक में है, उसके साथ साथ नफली सदक़े भी अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों, बेवाओं की इमदाद के साथ साथ अपने अहले खाना पे खर्च करना भी सदक़ा है। तो इस चीज़ की तरफ भी हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिलुमुम हमारे जहनों के अंदर ये बात होती है कि दूसरों पे खर्च करना ये सदक़ा, अपनी ज़ात पे, अपने अहले खाना पे खर्च करना सदक़ा नहीं होता, ये सोचते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी ज़ात पे खर्च करना भी सदक़ा है, अपने अहलो याल पे खर्च करना भी सदक़ा है। तो ज़कात और फ़ितरों के साथ साथ हमारे अपने माल में से बहुत सारा माल
بہت سارا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم مختص کریں، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اس سے اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو چھپا کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس انداز سے خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو تک پتہ نہیں چلتا کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ہمیشہ توبہ اور استغفار کا التزام بھی ضروری ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو بھی ہم اپنی زندگی کا انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی، بالخصوص خاندانی معاملات میں، گھریلو معاملات میں بھی اگر ہم جائزہ لیں تو اپنے تعلق کو ہم جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے دلوں ہی کے اندر وہ مادہ رکھا ہے، وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جان سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں۔ ہم اپنا حساب لیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کر کے، اللہ کے ساتھ اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کر کے، ایمان کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ بیع کا معاہدہ کر کے ہم اپنی صلاحیتوں کو کس حد تک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے کاموں میں لگا رہے ہیں، اس کا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں۔ اللہ کے اوامر کی پابندی ہم کس حد تک کر رہے ہیں، اللہ کے نواہی سے ہم کس حد تک اجتناب کرتے ہیں، ہمارے اوقات، ہماری محنتیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری قابلیتیں، ہمارا کمایا ہوا مال، یہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں کس حد تک ہم خرچ کر رہے ہیں، کس حد تک استعمال میں آ رہا ہے۔ یہ اور اس قسم کے سوالات اگر ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کس حد تک مضبوط و مستحکم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی سمجھ نصیب کرے، قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق و طاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔